اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ اعراف آیت نمبر 154, 155 اینڈ 156 یعنی کہ 3 آیت ہے. آیت نمبر 154 سورہ اعراف. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وَلَمَّا سَكَتَ تو جب ٹھنڈا ہوا یعنی عن موسیٰ الغضب کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو غصہ تھا، جو غضب تھا، جو وہ ذرا کام ڈاؤن ہو گیا، تو جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ. الواح وہی ہے جو تختیاں تھی، ٹیبلیٹس. لوح بولتے ہیں لوح محفوظ، تو ویسے الواح جو ہے وہ پلورل میں 2 ہے نا، وہ تو الواح ٹیبلیٹس. تو انہوں نے جا کے اٹھایا اخذ الالواح، انہوں نے لیا اٹھایا وہ ٹیبلیٹس کو پتھر کی. وفی نسختہا اور اس کے اندر، نسخہ مینس نسختہا یعنی کہ جیسے کوئی چیز کو تم جب لکھتے ہو تو اس کو اردو میں بھی نسخہ بھی بولتے ہیں، نسخہ. تو وہ نسخہ جو ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں لکھاوٹ تھی، اس میں لکھا ہوا تھا. وفی نسختہا اس میں لکھا ہوا تھا ہدی و رحمت، یعنی اس میں رحم و ہدایت بھی تھی. اس میں جو لکھا ہوا تھا سب کچھ اس میں ہدایت تھی اور اس کے اندر رحمت بھی تھی. وہی 10 کمانڈمنٹس تورات، اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. ورحمت للذین ان لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمہ ان لوگوں کے لیے، للذین ہم لربہم یرہبون. یرہبون یعنی رہبہ یعنی کہ ڈرنا، خوف، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی کہ جن میں تقوی ہے، جو متقین لوگ ہیں، جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے یعنی وہی چیز کرتے ہیں، اللہ کے خلاف نہیں جاتے. تو وہ ہے یرہبون، یعنی کہ مطلب جو لوگ اپنے رب سے ربہم یرہبون، اپنے رب کا جو تقوی رکھتے ہیں، تو وہ ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے. یہ صاف کر دی گئی بات، پریسائسلی بول دیا گیا. جن کے اندر کوئی تقوی نہیں، اپنے رب کا کوئی خوف نہیں، کوئی محبت نہیں، ان کے لیے اس میں نہ تو گائیڈنس ہے اور نہ ہی مرسی ہے. When the anger of Moses was appeased, he took up the tablets. In the writing thereon was guidance and mercy for such as fear their Lord. Ayat number 155. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّي لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. یہ آیت بڑی ہے تھوڑی. وَاخْتَارَ مُوسَى، واختار تو چوز کرنے کے لیے، یعنی کہ مطلب چوز کرنا، سلیکٹ کرنا. تو واختار موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اب چوز کیا، سلیکٹ کیا، قومہ ان کی قوم میں سے 70 رجلاً 70 مین، یعنی کہ جو 70 یعنی کہ آدمی جو تھے رجل، ان کو انہوں نے اندر سے چنا.
لے میقاتنا، تو اللہ کہتا ہے لے میقاتنا، یعنی کہ اللہ سے جو اللہ کہتا ہمارے مطلب جو جگہ ہے جہاں پر ملاقات کرنی ہے وہ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے چوز کیا. جیسے اختر جو نام ہے وہ بھی چوز کرنے کے لیے چوزن، وختارا، تو یہ جو ہے وختارا بھی ہے وہ بھی وہ چوز کرنا، سلیکٹ کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 مین جو ہے ان کو چوز کیا اس جگہ کے لیے جہاں اللہ سے ملاقات ہونی تھی. لے میقاتنا، ہماری جگہ پہ. فلما، تو جب اخذتہم الرجفۃ، تو پکڑا انہیں، تو جب آ پکڑا انہیں رجفت یعنی کہ زلزلہ، ایک دم وائلنٹ شیکنگ، کویکنگ، تو ویسا زلزلہ جو تھا وہ اس نے ان کو پکڑا، یعنی پورا جہاں پر وہ گئے تھے ملاقات کے لیے ادھر، تو وہاں پر ایک ایسا زلزلہ آیا کہ وہ پورا پہاڑ ہلنے لگا اور وہ لوگ وہاں پر تھے. لیکن سمجھو کہ جو لوگ ہیں 70 ان کو ایک سپاٹ پہ روک دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام آگے گئے جہاں ان کی اللہ سے جو ہم کلام بات چیت ہونی ہے. تو یہاں ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا. قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دعا کی اور کہا ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، انہوں نے کہا یا اے میرے رب اگر تو چاہتا اہلکتہم، تو تو نے ان کو ہلاک کر دیا ہوتا ہے، ڈسٹروائے، تو نے ان لوگوں کو ڈسٹروائے کر دیا ہوتا جو ان لوگوں نے حرکت کی پہلے ہی، من قبل، اور مجھے بھی، وإیایا، انہوں نے کہا مجھے بھی تو ہلاک کر دیتا. یعنی ان کو بھی اور مجھے بھی. اپنے آپ کو انہوں نے الگ نہیں کیا اپنی قوم سے کہ ان کی قوم نے کی غلط حرکت، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہی گن رہے ہیں کہ تو چاہتا تو ان کو بھی ہلاک کر دیتا، مجھے بھی. اتہلکونا، تو کیا اب تو ہم کو ڈسٹروائے کرے گا، ہلاک کرے گا، بما فعل السفہاء منا، یعنی وہ جنہوں نے، سفہاء یعنی کہ بے وقوف لوگ، فلش لوگ، تو وہ فلش لوگ جو منا ہم میں سے ہیں، ہماری قوم کے اندر سے جو بے وقوف لوگ ہیں، جو فلش ونز ہیں، تو کیا انہوں نے جو کیا اس کی وجہ سے تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا، ہم سب کو ڈسٹروائے کر دے گا یا اللہ. ان ہی الا فتنتک، وہ تو تیری طرف سے ایک فتنہ تھا، یعنی جو تو نے ان کو آزمایا، اللہ کی طرف سے وہ فتنہ تھا. تو وہ فتنہ تو نے ان کے اندر، مطلب فتنے میں ان کو ڈالا، آزمائش میں ڈالا، مطلب دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو آزمائش میں پار اترتا ہے اور کون ہے جو اس میں فیل ہوتا ہے. کیونکہ اللہ ہم کو زندگی میں بھی ایسے ہی آزماتا ہے، کبھی تکلیف سے، کبھی مال و دولت دے کے، اور کبھی دکھ دے کے، بیماری دے کے، تو ایسے تکلیف دے کے، کبھی راحت دے کے، یہ سب دے کے آزماتا ہے اللہ. تو وہ آزمائش ہی ہے. تو کہا کہ وہ تو تیری طرف سے ایک فتنہ تھا، ٹرائل تھی، یعنی کہ آزمائش تھی. تو ذلو بہا من تشاء، تو تو نے گمراہ کر دیا اس میں جس کو چاہا. یعنی وہ لوگ گمراہ جن کے اندر وہ بات تھی. اللہ خالی خالی کسی کو گمراہ کیوں کرے گا؟ جن لوگوں کے اندر وہ چیز تھی آلریڈی، وہ لوگ گمراہ ہوئے آزمائش میں. وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، اور اللہ تو نے ہدایت دیا ان کو جسے تو نے چاہا. جن کے اندر صبر تھا، انہوں نے روکے رکھا اپنے آپ کو، وہ لوگ نے نہیں کیا وہ پرستش بچے گی، اور وہ اس چیز کو غلط مان رہے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے ہدایت بھی دی. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اندر سے کس کے دل کے اندر کیا ہے. اگر اللہ آزمائے تو اس کے دل کے اندر اگر برائی ہے تو وہ گمراہی پہ ہی جائے گا نا. لیکن جس کے دل کے اندر یہ ہے کہ نہیں ہم کو بچنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، ہم کو صبر کرنا ہے، تو اللہ پھر ان کو تو نیچرلی ان کو تو ہدایت ہی دے گا اللہ. انت ولینا، تو انہوں نے کہا
کہ تو جسے چاہتا اسے مطلب گمراہی دیتا اور جسے چاہتا اسے ہدایت دیتا ہے. انت ولینا، لیکن تو ہمارا ہے ولی، ہمارا پشت پناہ، ہمارا پروٹیکٹر، اور یعنی کہ ہمارا مولا تو ہی تو ہے. انت ولینا فاغفر لنا، تو پھر ہم کو معاف کر دے، معاف کر دے ہم کو. ورحمنا، اور ہم پہ رحم بھی کر. یہ دعا ہے پوری ویسے بہت اچھی. وانت خیر الغافرین، اور تو تمام معاف کرنے والوں میں سب سے بیسٹ معاف کرنے والا ہے. وانت خیر الغافرین، غافرین یعنی وہ غفرا ڈھانک دینا، پورا کور کر دینا، گناہوں کو کور کر دینا، ڈھانک دینا، یہ وہی ہے. تو غافرین، تو جو معاف کرنے والے ان میں سب سے بہتر تو ہے معاف کرنے والا، سب سے بہتر، سب سے بیسٹ. اینڈ Moses chose 70 of his people for our place of meeting, when they were seized with violent quaking. ادھر نوٹ ہے ایک، اور he prayed, O my Lord, if it had been thy will, thou couldst have destroyed long before both them and me. Would thou destroy us for the deeds of the foolish ones among us? This is no more than your trial, but it thou causest whom thou wilt stray, and thou leadest whom thou wilt into the right path. Thou art our protector. Thou مطلب your ہے، وہ ایکچولی وہ کلاسک انگلش ہے. Thou art our protector, so forgive us and give us thy mercy, for thou art the best of those who forgive. تو اس کی جو نوٹس ہے، اس میں ٹوٹل 4 نوٹس ہیں. تو یہ پہلی ہے 70، جو 70 کو انہوں نے چوز کیا. تو اس کی نوٹ نمبر ہے 1121، 1121. 70 of the elders were taken up to the mount. جو بھی وہاں مطلب سب کے اپنے اپنے کنبے ہوتے ہیں، تو اس کے جو بڑے بزرگ تھے ویسے 70 کو انہوں نے چوز کیے اور ماؤنٹ پہ گئے، کوہ طور پہ. بٹ لیفٹ ایٹ سم ڈسٹینس فرام دا پلیس ویئر اللہ اسپوک ٹو موسیس، لیکن ان کو تھوڑی دوری پہ روک دیا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آگے گئے جہاں انہوں نے اللہ سے کلام کیا، بات کی. They were to be silent witnesses. ان کو خاموشی کے ساتھ صرف یعنی گواہ ہیں، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. But their faith was not yet complete. مگر ان کا ایمان ابھی پورا نہیں تھا. And they dared to say Moses. اور انہوں نے یہ بات بولے تھے جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھے تھے، آیت نمبر 55 میں، کہ ان لوگ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، We shall never believe in thee until we see Allah in public. کہ ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو بالکل ظاہر طور پہ دیکھ نہ لیں. They were dazed with thunder and lightning. تو ان کے اوپر بجلی بھی چمکی، کڑاکے بھی ہوئے، دھڑاکے یعنی کہ and might have been destroyed. تو اتنے برے ہوئے ہوں گے وہ، سوچو کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں. But for Allah's mercy on the intercession of Moses. موسیٰ علیہ السلام نے جو انٹرسیڈ کیے، جو سفارش کیے، جو دعا ہم نے ابھی پڑھے، تو وہ دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے رحم کیا، ورنہ اللہ ان کو سب کو ختم کر دیتا. رجفت، جو وائلنٹ شیکنگ، ارتھ کویکنگ، جو بہت زور سے وہ پہاڑ جب ہلا. تو the same event as is described by the word سائقہ، جیسے سائقہ ورڈ ہے نا سورہ نمبر 55 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 55. تو سائقہ جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، جو زور کا تھنڈر اور لائٹننگ، یعنی کہ کڑاکے دھڑاکے، شور ایک دم اور بجلی کا چمکنا. دا تھنڈر اینڈ لائٹننگ دیٹ شک دا ماؤنٹین سائڈ، یعنی ماؤنٹین کا پورا سائڈ جو ہے وہ پورا کے پورا اتنی زور سے کڑاکے اور دھڑاکے اور لائٹننگ، بجلی کا چمکنا، وہ سب کچھ اتنا بھیانک ہوگا، اور اس پہ زلزلہ. پھر نوٹ ہے 1123، موزز واز گلٹلیس.
ان کا تو کوئی گناہ نہیں تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے تو کچھ غلط حرکت نہیں کیے تھے. بٹ ہی آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود ہز ہول پیپل، لیکن انہوں نے اب ساری اپنی قوم کے ساتھ خود کا بھی شمار کیا، اپنے آپ کو الگ نہیں کر لیا کہ بھئی اللہ میں تو نہیں تھا، بھئی یہ لوگ تھے. ایسا نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہی رکھا. اینڈ انٹرسیڈز ود اللہ آن دیئر بہاف، اور انہوں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی اور ان کی طرف سے بہت ہی شفاعت یعنی مانگی اور شفاعت کی اور سفارش کی اپنی قوم کے لیے اللہ کے پاس. ہی ریکگنائزز دیٹ اٹ واز اے ٹرائل، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. in which some of his people failed to stand the test. تو ان کی قوم کے کچھ لوگ جو تھے وہ اس میں ہار گئے، فیل ہو گئے، یعنی کہ وہ آزمائش میں مطلب ناکام ہو گئے، جو بھی ٹیسٹ اللہ نے ان کے لیے رکھا تھا اس میں. such failure was worthy of punishment. اس کا مطلب ہے اللہ اگر آزمائش کرے کسی بھی طرح سے اور اس میں اگر بندہ فیلئر اس کا ہو جائے یعنی کہ وہ ناکام ہو جائے تو اب وہ سزا کے لائق ہو گیا، یعنی اب اس کو سزا ملنا چاہیے، پنشمنٹ اس کے لیے ہونی چاہیے کیونکہ آزمائش میں وہ فیل ہوا. اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو آزمائش میں پار ہی اتارنا اور اللہ تو ہم کو اب تیری آزمائش سے بچانا. But he pleads for mercy for such as erred from weakness and not from contumacy. تو ان لوگوں نے جو بھی مطلب جن لوگوں نے کیا ان کے اندر یا تو وہ سرکشی تھی، تو ان کے اندر جو چیز بھی تھی یعنی کہ سرکشی ہونا یا پھر اس طرح کی یعنی کہ ضدی پنا، اگر وہ ضدی پنا ان میں تھا، کمزوری تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے غلط کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف سے اللہ کے پاس بہت دعائیں کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اور رحم مانگ رہے ہیں کہ رحم اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم کر. And were truly repentant, although all who erred were in their several degrees worthy of punishment. تو جن لوگوں نے بھی خطا کی تھی یہ پرستش کی، اور یا پھر جس نے بھی برا اگر اس کو نہیں مانا تھا، تو کچھ حد تک تو وہ بھی سزا کے مستحق ہو ہی گئے کیونکہ انہوں نے اس کو غلط نہیں مانا، اور جنہوں نے کیا وہ تو خیر بھرپور سزا کے لائق ہو گئے. تو اس لیے جنہوں نے خطا کی وہ بھی، اور جو یعنی سچ مچ جو توبہ کر رہے تھے، اور اگر اس میں سے بھی کن لوگوں نے اس کو مطلب غلط نہیں مانا اگر، اور وہ ٹھیک ہے ایسے مطلب ان کے لیے یہ تھا کہ ہاں کچھ نہیں، تو وہ بھی سزا کے لائق بن گئے. اس لیے غلط بات کے لیے اپنا اپروول بھی نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی ہم کو اس کو سوچنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے یہ سب باتوں میں کتنا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کو آخرت کی بات کو سوچنا ہے، اور پھر یہ دنیا میں بھی تو سزا ملتی ہے نا، دنیا اور آخرت دونوں ہیں. اور دوسری جو نوٹ ہے اس میں صرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 جو ہے 26 اس کا صرف وہ دیا گیا ریفرنس. آیت نمبر 156 وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. وَاكْتُبْ لَنَا لکھ لینا اللہ تو ہمارے لیے، مطلب ہمارے لیے تو لکھ لینا. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اس دنیا کی زندگی میں، حسنا یعنی کہ اچھا، بھلائی، گڈ ہمارے لیے لکھ لینا یا اللہ. وفی الآخرت اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے بھلائی لکھنا. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرت حسنۃ.
تو وہ یہ کہ اللہ لکھ لینا ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی حسنا اور آخرت کے لیے بھی حسنا، یعنی کہ گڈ. اور پھر اس کے آگے انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف پلٹے ہیں توبہ کے لیے، مطلب ہم تیری طرف پلٹے ہیں توبہ کے لیے. قالا، اللہ نے کہا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بہی، وہ میں ڈالوں گا، یعنی کہ جس پر بھی من اشاء، جس پہ میں چاہوں گا، کہ میرا عذاب میں ڈالوں گا اس پر. اصیب، اسی سے مصیبت بنتا ہے، مصیبہ. اصیب بہی من اشاء، جس پر میں چاہوں گا اس پر میں عذاب ڈالوں گا. ورحمتی، اور میری رحمت، وسعت کل شیء، وہ تو ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے. یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو تمام چیزوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے. وہ ایک رحمت ہے، لیکن ایک اسپیشل رحمت بھی ہے جو اللہ نے خاص لوگوں کے لیے رکھا ہے. وہ خاص لوگوں پر ہی وہ رحمت کرے گا. ایک رحمت وہ ہے جو اللہ سب پہ کرتا ہے، تمام پہ، ہر اس کی مخلوق سب پہ. لیکن ایک وہ رحمت ہے نا جو اللہ نے خاص لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور وہ خاص لوگوں پہ ہی کرے گا. وہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، اور اللہ کہتا ہے اور میں نے، یعنی فَسَأَكْتُبُهَا، اور میں نے لکھ لیا ہے یا جلد ہی میں لکھ لوں گا، لِلَّذِينَ، فار دوز، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو میرا تقوی رکھتے ہیں، جن کے دل میں میرا ڈر خوف ہے اور وہ برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے. یہ نہیں کہ دھڑلے سے برائی کرو، غلط کام کرو، جو کرنا ہے کرو، غلط ساری چیزیں جو اللہ کا حکم ہے اس کو توڑ دو، چکنا چور کر دو، اپنی مرضی چلاؤ، اور پھر بعد میں مطلب بندہ یہ سوچے کہ کچھ نہیں، ایسا کوئی ہم نے کچھ اتنا برا نہیں کیا. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کا تقوی جن میں ہے، ان کو اللہ کہتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا، لکھوں گا میں ان کو، یعنی ان کے لیے مرسی اسپیشل، ان لوگوں کے لیے جن میں تقوی ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ ڈبل سے اللہ کہہ رہا ہے والذین ہم، یعنی کہ وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ بآیاتنا یؤمنون، ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آ گئی تو اب تم کوئی آیت کو دیکھو بھی مت، کیا لکھا ہے قرآن میں پرواہ بھی مت کرو، اپنی مرضی چلاؤ، اپنی مرضی چلا کے جو کرنا ہے کرو، اللہ کا حکم پامال کر دو. تو وہ لوگ جو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، یہ تو یقیناً وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ایک غلط حرکت یا اس میں سے کوئی غلط چیز کو نہیں کرتے، اور اگر کوئی بائی چانس ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اس پہ ڈیرا لگا کے بیٹھ جاؤ، چاروں طرف تمہارا گناہ ہی گناہ ہے، چاروں طرف، اور تم اس پہ ڈیرا لگا کے بیٹھے ہو. وہ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں. لگ رہا جو میری آیتوں کے اوپر، ہماری آیتوں پہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ خاص لوگ ہیں، اور انہی کے لیے بھی اللہ کہتا ہے میں اسپیشل میری رحمت ان کے لیے رکھوں گا. And ordain for us that which is good in this life and in the hereafter. For we have turned unto thee. یہ وہی کنٹینیوس ہے، مطلب جو بات آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی. پھر اللہ نے اس کا جواب دیا. He said, I afflict my punishment on whom I will, but my mercy extendeth to all things. That mercy I shall ordain for those who do right and pay zakat and those who believe in our signs. اس کی بھی دو نوٹس. 11:25 Allah's mercy is in and for all things. اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمام چیز کے اوپر، ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے. All nature subserves a common purpose, which is for the good of all his creatures. تمام جو بھی قدرت کی ہر چیز جو ہے وہ
کام کر رہی ہے، جو بھی اس کا ایک سب کا ایک پرپز ہے، کامن پرپز ہے جو وہ کر رہی ہے، جو کہ اللہ کی مخلوق کے لیے بہت اچھا ہے، گڈ ہے، خیر ہے. Our faculties and our understandings are all instances of His grace and mercy. اور جو اللہ نے ہم کو تمام دیا ہے، ہمارے ہاتھ، پیر، ہماری آنکھیں، ہماری ناک، ہمارا کان، جو بھی اللہ نے ہم کو سب فیکلٹیز دیا ہے ہماری، وہ تمام کی تمام، اور جو ہم کو اللہ نے ہمارے دل اور دماغ میں جو سمجھ بوجھ دی ہے اللہ نے، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے سب کو دیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مطلب کوئی بھی دوسرے قوم کے، ان کو بھی دیا ہے، سب کو دیا ہے، وہ رحمت اللہ کی سب کے لیے ہے، لیکن پھر اس میں سے خاص بھی تو کرے گا. ایچ یونٹ اور فیکٹر among his creatures benefits from the others and receives them as Allah's mercy to itself. یعنی کہ ہر گروہ اور ہر مطلب جو بھی فیکٹر ہے، یعنی کہ جو بھی دوسرے جو وجوہات ہے، وہ بھی اور وہ سب کے لیے، یعنی کہ اللہ نے وہ سب کو ایک دوسرے کو ان فائدہ پہنچانے کے لیے رکھا، جو ایک دوسرے سے ان کو مطلب فائدہ پہنچتا ہے، ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کو، جو اللہ نے رکھا ہے اسی کے اندر، اسی لیے تاکہ وہ ہے اللہ کی خود رحمت. And in its turn, each contributes to the benefit of the others. اور اسی طرح سے یعنی کہ مطلب ہر ایک چیز دوسرے کو فائدہ پہنچا رہی، ہر ایک چیز دوسرے کو فائدہ پہنچا رہی ہے، یعنی یہ سائیکل کی طرح چل رہا ہے. And is thus an instance of Allah's mercy to them. تو یہ بھی تمام اللہ کی رحمت ہے، یہ تمام اللہ کی رحمت ہے. His mercy is universal and all pervasive. اللہ کی جو یہ پوری کی پوری رحمت ہے، یعنی کہ مطلب مرسی، وہ پوری یونیورسل ہے، پوری کائنات کے لیے ہے وہ، اور وہ ہر جگہ کے اوپر ہے، ہر جگہ پر ہے. While his justice and punishment are reserved for those who swerve from his plan and go out of his peace. تو رحمت تو اللہ نے بتا دیا سب پر ہے، آل اوور ہے، مگر اللہ کا عدل، انصاف اور اللہ کی سزائیں، پنشمنٹ، وہ اللہ نے خاص کر رکھا ہے، ریزروڈ، صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے پلان کو توڑا. اللہ نے جو بھی پلان، اللہ کا ارادہ ہے، وہ اللہ نے ہم کو قرآن میں دیا ہے، جو بھی شریعت ہے، قانون ہے، قاعدے ہیں، وہ سب ہم کو اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے. تو جب کوئی وہ پلان کو اللہ کے توڑتا ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ عدل، جسٹس اور اس کے لیے سزا کو ریزروڈ کر کے رکھا ہے. وہ لوگ بچ نہیں جائیں گے. اگر دنیا کے اندر ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ وہ پنشمنٹ دے کے رہے گا، کیونکہ اللہ نے جو بھی پلان بنایا، جو بھی چیزیں ارادہ کیا، وہ سب قرآن میں اللہ نے دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر چیز کو کر کے بتا دیے. تو اللہ کا پلان پیس کے لیے ہے، اس کی امن و امان کے لیے. تو سوچ لو، جو اللہ کا پیس جو ہے اس کو بھی مطلب ڈسٹرب کر دے گا. اللہ کا جو پیس ہے، امن و امان، تو جب کوئی بھی قانون توڑتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے، تو وہ پیس اور امن کو توڑتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس نے جو بھی غلط حرکت کی، اس میں جو لوگ اندر اس کے اندر جن کے اوپر وہ حرکت ہوئی ہے، تو وہ تمام لوگ جو اس کے اندر پکڑائے ہیں، سپڑائے ہیں جس کو بولتے ہیں، تو وہ ان کے لیے پیس کہاں پھر؟ تو وہ کوئی بھی بندہ اگر کچھ بھی کرتا ہے اور اس میں جتنے لوگوں کے لیے پیس نہیں رہتی، تو یعنی اللہ کا اس نے اس چیز کو ڈسٹرب کر دیا ہے. تو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے جسٹس اور پنشمنٹ دونوں، کیونکہ اللہ کا پلان کو نہیں توڑنا چاہیے، الٹا سیدھا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کے اندر جو اللہ امن چاہتا ہے، وہ امن کو توڑنا نہیں چاہیے. پھر دوسری جو نوٹ ہے 1126، اس میں ہے دا پرسنل گریس اینڈ مرسی، یعنی کہ اللہ پرسنل گریس اینڈ مرسی اینڈ دیئر اپوزٹ آر ریفرڈ ٹو دا سنگولر پروناؤن آئی. یعنی ایک اللہ سے رکھتا ہے جیسے کہ یہ میرا فضل، میری رحمت، لیکن پھر اللہ جب یہ سنگولر، اس میں آئی کہتا میں،
while the impersonal law, لیکن جب اللہ یہ کہتا کہ اب کوئی پرسنل نہیں، یہ ہمارا قانون ہے اور یہ ہمارا جو حکم ہے، اس طرح سے آتا ہے رائل کنگ کا، اس میں اللہ پاک اپنی قانون اور اپنی جو بھی اتھارٹی ہے اس کے ساتھ وہ اللہ وی کے ساتھ بولتا ہے، آئی نہیں بولتا پھر. by which Allah's signs operate in His universe is referred to the plural pronoun of authority and dignity we, W-E-V, ہم. اللہ کا یہ ہم ہے یہاں پر کہ اللہ جب پورے کائنات کے اندر جو اللہ پاک جو بھی چیز کر رہا ہے اور اس کے لیے اللہ نے اپنی اتھارٹی اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اس پروناؤن کو یوز کیا وی، ہم ہے وہ کرتے ہیں، ہماری، اس طرح سے اللہ نے بولا. اور جب اللہ پرسنل اپنا دیتا ہے میرا فضل میری رحمت، تو وہ اللہ سوچو جب یہ میں جب بولتا ہے تو وہ کتنا قریب آ گیا ہے، لیکن جب وہ ہم بولتا ہے تو وہ پھر وہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور اب وہ اپنے پاور کے ساتھ بول رہا ہے. تو انسان کو ایسی چیز کرنا چاہیے جس سے اللہ کی ہم کو قربت ملے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ جو ہے ہمارے ساتھ اس طرح بولے کہ میں ہوں نا، میری رحمت تم پہ آئے گی، اس طرح. تو اس کے لیے تم کو کرنا پڑے گا، قرآن کی ہر بات کو ماننا پڑے گا. نہیں مانو گے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ توڑو گے اس کے قانون تو کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ تب تو اللہ نے ریزرو کر کے رکھا ہوا ہے، تو پنشمنٹ بھی اور جسٹس وہ چیز کبھی بھی آئے گی، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا جس نے بھی یہ کام کیا ہے.